لاہور ایک ایسا شہر جس کا ذکر آتے ہی ذہن میں کئی تصویریں ابھرتی ہیں، لیکن اس شہر کی اصل کہانی اس کی تاریخ کی تہوں میں چھپی ہے۔ تو آج آئیے ان تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لاہور کی اس عظیم ثقافتی گہرائی کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو لاہور کے سامنے ہے، بلکہ صرف لاہور کے سامنے نہیں، دنیا کے ہر اس قدیم شہر کے سامنے ہے کہ آخر 4000 سال پرانی وراثت کو آج کی تیز رفتار ماڈرن دنیا کے دباؤ کے ساتھ متوازن کیا تو کیا کیسے جائے۔ تو لاہور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تاریخ کی انہی تہوں کو کھنگالا جائے۔ تو بس شروع کرتے ہیں یہ سفر اور کھوجتے ہیں وہ کئی تہیں جو اس لازوال شہر کی پہچان ہیں۔ سب سے پہلی طے وہ ہمیں لے کے جاتی ہے داستانوں اور افسانوں کی دنیا میں، شہر کے سب سے قدیم ابتدائی ریکارڈز کی طرف۔ دیکھیں، اس شہر کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی، اس کا کوئی پکا ثبوت تو نہیں ملتا، وقت کی دھول میں کہیں کھو گیا ہے۔ لیکن جو ہندو روایات ہیں ان کے مطابق لاہور کی بنیاد رام کے بیٹے شہزادہ لو نے رکھی تھی، اور یہی افسانوی کہانی اس شہر کو ایک بہت شاندار آغاز دیتی ہے۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے 982 عیسوی کا ایک ڈاکیومنٹ جو شاید سب سے قدیم مستند ریکارڈ ہے۔ اس سے تصویر کیا بنتی ہے؟ ایک چھوٹا سا لیکن بہت متحرک شہر، مٹی کی دیواروں کے اندر، جہاں شاندار مندر ہے، بڑے بڑے بازار ہیں اور دور تک پھیلے ہوئے باغ ہیں، ایک مکمل خود مختار کمیونٹی۔ چلیں اب اگلی تہہ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لاہور ایک بڑے ثقافتی مرکز میں کیسے تبدیل ہونا شروع ہوا۔ 1021 میں جب محمود غزنوی نے شہر کو فتح کیا تو اس کے بعد کی جو سرکاری تاریخ ہے نا، ان میں بس جنگوں، درباری سازشوں اور قتل و غارت کا ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک تاریخ دان نے لکھا بھی ہے کہ ان تاریخوں میں مقامی تفصیلات پر کم ہی توجہ دی جاتی ہے، یعنی عام زندگی کیسی تھی، لوگ کیا کرتے تھے، یہ سب غائب ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بادشاہوں کی لکھی تاریخوں میں نہیں، تو پھر اس دور کے شہر کی اصل روح، اس کی اصل کہانی ہمیں کہاں ملے گی؟ اور اس کا جواب ملتا ہے اس دور کے شاعروں کی نظروں سے۔ غزنوی دور کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عام زندگی کی ایک اتنی بھرپور، اتنی تفصیلی تصویر سامنے آتی ہے جو بادشاہوں کی تاریخ سے کہیں زیادہ بہت کچھ بتا جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاعر تھے مسعود سعد سلمان۔ انہوں نے شہر کی عجیب و غریب، متحرک اور کبھی کبھی تو متنازع درباری زندگی کو اپنی شاعری میں قید کیا۔ وہ لکھتے ہیں ایک موسیقار اسفندیار چنگی کے بارے میں جو جوئے میں اپنے کپڑے تک ہار جاتا تھا، ایک رقاصہ تھی بانو قاتل جس کے بارے میں لکھا کہ وہ ہوشیار اور خوش مزاج تھی۔ یہ کردار ہمیں اس دور کے لاہور کی ایک ایسی زندہ دل جھلک دکھاتے ہیں جو سرکاری ریکارڈز میں مل ہی نہیں سکتی۔ اور اب آتی ہے وہ تہ جو لاہور کی عظمت کا سنہرا دور ہے، ایک ایسا دور جس نے اس شہر کو وہ مشہور شناخت دی جس کے لیے یہ آج بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں مغلوں کی حکومت آتی ہے، ایک کے بعد ایک عظیم مغل شہنشاہ، اور ہر ایک لاہور کو دنیا کے بہترین فن تعمیر سے سنوارتا ہے۔ اکبر کے دور سے شروع ہو کر اورنگزیب تک ہر حکمران اس شہر پر اپنی ایک الگ، ایک انمٹ چھاپ چھوڑ کر گیا، اور یہی وہ وراثت ہے جو آج لاہور کی پہچان ہے۔ یہ دیکھیں، لاہور قلعے کا عالمگیری دروازہ، یہ صرف ایک گیٹ نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ مغل طاقت اور ان کی شان و شوکت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ دروازہ خود اس عظمت کی کہانی سناتا ہے جو مغلوں نے اس شہر کو بخشی تھی۔ اور شہر کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ سمندر پار انگلینڈ کے عظیم شاعر جان ملٹن کے تصور تک میں لاہور چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے عظیم مغل کا تخت کہا۔ سوچیں ذرا۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے، سلطنتیں گرتی ہیں، اور ہماری اگلی طے ایک ایسے شہر کی کہانی ہے جس نے انتہائی افراتفری کو برداشت کرنا سیکھا اور پھر خود کو نئے سرے سے بنانا سیکھا۔ مغل طاقت کمزور ہوئی تو شہر پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، خاص طور پر افغان حکمران احمد شاہ درانی کی طرف سے۔ اس دور کی بے بسی کا اندازہ ایک پنجابی کہاوت سے لگایا جا سکتا ہے، کھادا پیتا لاہدہ باقی احمد شاہدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کھا پی لیا، جو پہن لیا، بس وہی اپنا ہے،
باقی سب کچھ تو احمد شاہ لے جائے گا۔ اور اسی اتھل پتھل میں سے ایک نئی شخصیت ابھری، مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ انہوں نے بکھرے ہوئے سکھ گروہوں کو ایک کیا، لاہور پر قبضہ کیا اور اسے ایک نئی سکھ سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ اور یہ ایک بہت اہم موڑ تھا، کیونکہ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو دوبارہ سے جوڑا، تعمیر نو کا کام شروع کیا اور مغل دور کے باغوں اور قلعوں میں ایک نئی جان ڈال دی۔ تو اب آتے ہیں ہماری آخری اور شاید سب سے پیچیدہ تہہ کی طرف۔ یہ ہے آج کا لاہور، اور یہ کہانی ہے اس جدوجہد کی جو لاہور 21ویں صدی میں اپنے اس لازوال تاریخ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ 1947 تقسیم ہند، ایک ایسا واقعہ جس نے صرف جنوبی ایشیا کا نقشہ ہی نہیں بدلا بلکہ لاہور کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ شہر ایک نئے ملک پاکستان کا حصہ بن گیا، اور اس کی پوری سماجی اور ثقافتی بناوٹ میں ایک بنیادی تبدیلی آ گئی۔ تقسیم کے بعد آنے والی کئی دہائیوں میں اندرون شہر جو قدیم لاہور کا دل ہے وہ زوال کا شکار ہونے لگا۔ یہ جو 2009 کا نقشہ ہے نا، یہ اسی دباؤ کو دکھاتا ہے۔ یہاں یہ الگ الگ رنگ رہائشی، تجارتی اور صنعتی علاقوں کے بے ترتیب پھیلاؤ کو ظاہر کر رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک قدیم جسم پر ایک جدید میگا سٹی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ تو اس ورثے کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا ماسٹر پلان بنایا گیا۔ پلان کا پہلا قدم کیا تھا؟ خصوصی اہمیت کے حامل علاقوں کو پہچاننا۔ آسان لفظوں میں ان علاقوں کی نشاندہی کرنا جہاں تاریخی عمارتیں اور بازار سب سے زیادہ تھے، تاکہ جو تحفظ کی کوششیں ہیں انہیں ٹھیک اس جگہ مرکوز کیا جا سکے جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اور اس پلان کا مقصد صرف عمارتوں کو بچانا نہیں تھا، نہیں، اس کا مقصد وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا بھی تھا۔ اصل ہدف یہ تھا کہ اندرون شہر کو ایک زندہ ورثہ بنایا جائے، ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ اور آج کی زندگی ساتھ ساتھ چلیں، نہ کہ اسے ایک بے جان عجائب گھر بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، اس منصوبے کو بہت سی کامیابیاں ملی ہیں۔ لوگوں میں اپنے شہر پر فخر بڑھا، معیشت بہتر ہوئی، سیاحت میں اضافہ ہوا، یہ سب بہت اچھا ہے۔ لیکن چیلنجز بھی اپنی جگہ موجود ہیں، جیسے ٹورسٹیفیکیشن کا خطرہ، یعنی شہر اپنی اصل روح کھو دے اور صرف سیاحوں کے لیے ایک نمائشی چیز بن کر رہ جائے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج یہ کہ جو ترقی ہو رہی ہے اس کے فائدے سب تک برابری سے کیسے پہنچائے جائیں۔ لاہور کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے کہ کسی شہر کو بچانا صرف اینٹ اور گارے کو بچانا نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل، ایک بہت پیچیدہ عمل ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان توازن قائم کرنے کا۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جب ہم کسی شہر کے ماضی کو محفوظ کرتے ہیں تو دراصل ہم کس کی کہانی سنانے کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔